السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الاعراف آیت 194 سے ابتدا کریں گے۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ جنہیں، تدعون، دال عین وہ روٹ ورڈ ہے دعا۔ دعا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے بمعنی عبادت اور ایک دعا بمعنی سوال ہوتا ہے۔ عبادت کرنے والے کو بھی داعی کہتے ہیں اور سائل کو بھی داعی کہا جاتا ہے۔ یہاں کیا مراد ہے انشاءاللہ وضاحت میں سمجھیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ جنہیں، تدعون، تم پوجتے ہو، تم پکارتے ہو اللہ سمجھ کر، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ مشرکوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ مشرکو، بے شک وہ جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، عباد، بندے ہیں۔ عین با دال روٹ ورڈ ہے۔ اللہ کے تو بہت سارے بندے ہیں، عام بھی اور خاص بھی، صالحین بھی اور فاسق بھی، اور کچھ درمیانے قسم کے لوگ بھی ہیں۔ عباد بندے ہیں، یہاں کے ان سے مراد ہے کن کو؟ یہ بت مراد ہے۔ عباد بندے ہیں، امثالکم تمہاری طرح، فدعوہم تو انہیں پکارو، واپس ادو پکارو یعنی ان کو پکارو جن کو تم پوجتے ہو، ہم انہیں، ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے ان بتوں کی طرف۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ بندے ہیں تمہاری طرح تو پکارو انہیں، پس یستجیبو، جواب ہوتا ہے نا، جواب کہتے ہیں فلاں بندہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فضل یستجیبو، پس چاہیے کہ قبول کریں، پس چاہیے کہ وہ جواب دیں، یعنی جو آپ انہیں پکارتے ہو تو بدلے میں وہ بھی آپ سے بولیں، پس چاہیے کہ قبول کریں، لکم تمہاری پکار کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ رب فرماتا ہے کہ مشرکو یا اے کفار، بے شک وہ جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا تمہاری طرح بندے ہیں تو پکارو انہیں، پس چاہیے کہ تمہاری پکار کو وہ قبول کریں، یعنی اس کا جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ الہم، کیا، لہم ان کے، ارجلن، رجلن کہتے ہیں پاؤں کو، اور ارجلن رجلن کی جمع ہے۔ یمشون، امشی کہتے ہیں چلو، امر کا صیغہ، یمشون، مشا یمشی، وہ چلتے ہیں۔ یہ شروع میں جب یا آ جائے تو معنی ہوتا ہے ہی، وہ چلتے ہیں، بہا جن سے مراد ان پاؤں سے۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں وہ جن کے ساتھ چلتے ہیں، ام یا لہم ان کے ایدن، پاؤں ہیں، ید ہاتھ کو کہتے ہیں نا، کیا ان کے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا جن کے ساتھ وہ پکڑتے ہیں۔ بطشون ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، شروع میں پھر یا آگے تو معنی ہے وہ، ٹھیک ہے، پیچھے تھا یمشون اور ابھی ہے یبطشون۔ کیا ان کے ہاتھ ہیں وہ جن کے ساتھ پکڑتے ہیں، ام یا لہم ان کے آیون، آنکھیں ہیں، عین آنکھ کو کہتے ہیں نا، آیون آنکھیں ہیں، یبصرون بصارت کہتے ہیں نا، بصارت بینائی کو، دیکھنے کو، بہا جن سے، یبصرون شروع میں پھر یا آگے، وہ دیکھتے ہیں جن سے۔ اب پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، ام یا لہم ان کے، آذان
اذن کہتے ہیں کانوں کو، آذان کان ہے، یسمعون وہ سنتے ہیں، یعنی کان ہے، کانوں سے ہی سنتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں نا، اس کے اندر تو سوچ و نظام ہوتا ہے رب کریم کا، بہا جن کے ساتھ، ام لہم آذان یسمعون بہا یا ان کے کیا کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے ہیں، قل آپ کہیے، محبوبہ آپ ان کو ذرا کہیے نا، کفار کو، مشرکین کو، ادعو پکارو، پھر شرکاءکم اپنے شریکوں کو، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ان بتوں کو ذرا پکاریے، ثم پھر کی دونی یا جو ہے محذوف ہے، سازش کرو میرے خلاف، جب وضاحت پڑھیں گے تو شاید کہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، پس لا نہیں تنظرون اور مت مہلت دو مجھے، مت انتظار کرو، تم مہلت مجھے مت دو، محبوبہ آپ ان کو فرما دیجئے کہ یہ پکارو اپنے شریکوں کو، پھر میرے خلاف سازش کرو، تدبیر کرو، کی دونی ہے نا، چال چلو، کادا یقیدو چال چلنا، تدبیر کرنا، داؤ کرنا، تو پکارو اپنے ان شریکوں کو، پھر سازش کرو، تدبیر کرو، یہ جو کچھ بھی ہے میرے خلاف، فلا تنظرون اور مت مہلت دو مجھے، ان بے شک ولی اللہ میرا ولی، میرا حمایتی، میرا مددگار، ولی کے بہت سارے معنی ہیں، انشاءاللہ ایک دفعہ پھر بتاؤں گی، بارہا بتا چکی ہوں، میرا حمایتی اللہ ہے، الذی وہ جس نے نزل الکتاب یہ کتاب، یہ قرآن کریم اتارا ہے، یقیناً میرا حمایتی جس نے یہ کتاب اتاری ہے وہ اللہ ہے، وہو اور وہ اللہ یتولا وہ حمایت کرتا ہے، وہ مدد کرتا ہے، وہ مددگار ہے، کن کا، صالحین صالح کے جمع نیک بندوں کی، یقیناً میرا حمایتی رب کریم ہے جس نے یہ کتاب، یہ قرآن کریم اتارا اور وہ نیک بندوں کی حمایت کرتا ہے، والذین تدعون اور وہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، دعایت ہو کا میں نے آپ کو بتایا تھا، دو معنی ہوتے دعا کے، ایک عبادت اور دوسرا پکارنا، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دونہی اللہ کے سوا، لا یستطیعون اردو کا لفظ ہے استطاعت، وہ طاقت نہیں رکھتے، نصرکم نصر من اللہ اللہ کی مدد، نصر اردو میں بھی کہا جاتا ہے، سورہ نصر بھی ہے، نصرکم تمہاری امداد کی، وہ بت طاقت نہیں رکھتے تمہاری امداد کی، ولا انفسہم اور نہ، ایک تو وہ اپنی بھی نہیں کر سکتے، پہلے سے تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسہم اور وہ اپنی بھی نہیں کر سکتے، ینصرون وہ مدد کر سکتے، ولا انفسہم ینصرون اور وہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، وہ تمہاری امداد کے اور نہ ہی اپنی مدد کی طاقت رکھتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ اور اگر تم انہیں بلاؤ، إِلَى الْهُدَى ہدایت کی طرف، لا يَسْمَعُوا وہ نہیں سنیں گے، بت ہے نا، وہ کیسے سن سکتے ہیں، وَتَرَاهُمْ اور تو انہیں دیکھے گا، يَنظُرُونَ وہ بت دیکھ رہے ہیں، إِلَيْكَ تیری طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ حالانکہ ان کی تو کچھ آنکھیں بھی نہیں ہیں، ان کو تو نظر ہی کچھ نہیں آتا، ان کی تو بصارت ہی نہیں ہے، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ نہیں سنیں گے، اور تو ان کو دیکھے گا اور آپ ان کو دیکھیں گے، کوئی بھی بندہ یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو دور ہے وہ بھی آپ سامنے رکھیں، وہ بت رکھے ہوئے تھے نا کفار اور مشرکین نے کعبے کے اندر، اور ان کی آنکھیں تو نہیں تھی کہ وہ پلکتے چھپکتے، لیکن اس انداز میں تھی کہ جیسے جو بھی بندہ دیکھتا اسی کو گویا دیکھ رہے ہیں، تو یہاں وہی بات ہو رہی ہے، اور تو دیکھے گا انہیں جیسے وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ جیسے آپ سن چکے ہیں کہ دعا کے دو قسمیں ہیں، ایک بمانا عبادت اور ایک دعا بمانا سوال ہے، عبادت کرنے والے کو بھی دائی کہتے ہیں اور سائل کو، سوال کرنے والے کو بھی دائی کہا جاتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی بغیر کسی کی عبادت کرنا آپ جانتے ہیں یہ شرک ہے، لیکن کسی سے مانگنا یا سوال کرنا شرک نہیں۔ اگر قرآن کریم آپ نے پورا پڑھا ہو تو اس پہ غور کیجئے، اور جو پڑھنے والے ہیں اس پہ یہ بات مخفی بھی نہیں ہے کہ کفار اور مشرکین کا اپنے بتوں کے متعلق عقیدہ کیا تھا۔ وہ بتوں کو الہ مانتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب انہیں کہا جاتا کہ کہو لا الہ الا اللہ تو وہ بڑے متکبر سٹائل میں غرور کرتے ہوئے کہتے کہ کیا ہم ایک شاعر کے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ اگر آج بھی کوئی کسی کو الہ مانے، اس کی عبادت کرے، خواہ وہ جس کو الہ مان رہا ہے عبادت کرتا ہے، انسان ہو یا غیر انسان، زندہ ہو یا مردہ، اس کو پکارنا خواہ دور سے ہو یا نزدیک سے، یہ تو ہوا شرک۔ لیکن کسی کو ماز ندا کرنا، جبکہ منادا کے متعلق ندا کرنے والے کا یہ عقیدہ نہ ہو تو شرک نہیں۔ منادا کو اور ندا کہتے ہیں آواز دینا، منادا کے متعلق یعنی جس کو پکارا جا رہا ہو، اس کو اگر الہ نہیں مانتا تو شرک نہیں، اور اس کو شرک قرار دینا بہت بڑی جسارت ہے اور زیادتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو دعا یعنی پکارنا شرک ہے وہ ہر حال میں شرک ہے، اور جو شرک نہیں وہ کسی حال میں بھی شرک نہیں، انسان ہو، غیر انسان ہو، زندہ ہو، فوت شدہ ہو، نزدیک ہو اور دور کی قیود، یہ سب من گھڑت ہے۔ آپ سوچئے، غور کیجئے، اگر دور سے پکارنا ہی شرک ہو تو کسی بت کے پاس بیٹھ کے اسے پکارنا پھر شرک نہیں ہوگا؟ اگر آپ کہیں کہ کیونکہ یہ بے جان ہے اس لیے ان کو نزدیک سے پکارنا بھی شرک ہے، تو آپ کا ان لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو زندہ فرعون کو، جو زندہ تھا، انسان تھا، فرعون تھا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اور اس کے روبرو سے فریاد کیا کرتے تھے؟ یقیناً وہ بھی مشرک تھے۔ اگرچہ وہ دور سے پکار نہیں رہے تھے، اگرچہ وہ بے جان کو پکار نہیں رہے تھے، تو یہاں امتیاز ہے وہ یہ کہ پکارنے والا جس کو پکار رہا ہے اس کے متعلق اس کا عقیدہ کیا ہے، یہاں یہ بات سمجھنی ہوگی۔ اگر وہ اس کو الہ یعنی معبود اور یہ خدا یقین کرتا ہے تو یہ چیز شرک ہے، خواہ دور سے ہو، خواہ نزدیک سے ہو، خواہ زندہ ہو یا مردہ۔ اور قرآن کریم نے بارہا اس کی وضاحت کی ہے، لا تدعو مع اللہ الہا آخر، کسی کو اللہ تعالی کے ساتھ خدا سمجھ کر مت پکارو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا، درود و سلام پڑھنا، یہ تو جو غلو کرتے ہیں وہ اس کو شرک تو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مسلمانوں کو مشرک بنانا، یہ صحیح بخاری کی حدیث سے طیبہ ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، ایک وقت آئے گا جو کفار اور مشرکین پر اتری ہوئی آیات ہیں ان بھولے بھالے مسلمانوں پر چسپاں کر کے ان کو کافر اور مشرک قرار دیا جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی کافر اور مشرک کہتا ہے تو آپ اس حدیث طیبہ کو دیکھیں، اور کہنے والے کون؟ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ اہل ایمان ہوں گے اور اہل ایمان پر کفار اور مشرکین پر اتری ہوئی آیات کو چسپاں کیا جائے گا۔ تو آپ خود سوچئے، جو مسلمان ہر نماز کے اندر اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ مصطفیٰ کریم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور پھر اس کے اندر لفظ آیا ہے عباد امثالکم، تمہاری طرح بندے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مشرکین مکہ بتوں کے پرستار تھے اور بت پتھر اور لکڑی کے بے جان مجسمے ہوا کرتے تھے۔ پھر اس میں ان کو عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے پھر کیوں کہا گیا؟ تو امام صاحب نے بہت سارے جواب دیے، ایک آپ کو سنائی دیتی ہوں۔ کیونکہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ زندہ ہیں اور سنتے سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے اعتقاد کے مطابق بات کی جا رہی ہے۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا تمہاری طرح بندے ہیں، تو انہیں پکارو، تو چاہیے کہ وہ تمہاری بات کا جواب دے اگر وہ سچے ہیں۔ پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اب یہاں پہ دیکھیں واضح ہو گیا نا کہ وہ جواب نہیں دے سکتی کیونکہ بت تھے وہ، اگر انسان ہوتے
تو بلائے کسی انسان کو تو آگے سے بولتے ہیں نا، ہاں گونگا بہرا نہیں بول سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور پچھلی آیت میں بھی یہ ہے کہ آپ خواہ انہیں بلاؤ یا نہ بلاؤ یا خاموش ہو، وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. آگے پھر مزید وضاحت کی گئی کہ کیا ان کے پاؤں ہیں، تو یقیناً وہ لکڑی وغیرہ کے بنے ہوئے تھے تو ان کے پاؤں تو نہیں تھے نا. فرمایا کیا ان کے پاؤں ہیں، چلتے ہیں جن کے ساتھ، کیا ان کے ہاتھ ہیں، پکڑتے ہیں جن کے ساتھ، آنکھیں ہیں، دیکھتے ہیں جن کے ساتھ. اور پھر کان کے بارے میں فرمایا تو یہ ساری چیزیں تو انسان کی ہوتی ہیں نا. تو وہ سنتے ہیں جن کے ساتھ. آپ کے یہ پھر پکارو اپنے شریکوں کو. اس کے بارے میں آپ کو اس کا پس منظر دیکھنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بت پرستی کی مذمت کی اور بتوں کی عاجزی اور بے اختیاری کا بیان فرمایا، اب مشرکین مکہ نے دھمکانا شروع کر دیا کہ بتوں کو تم برا بھلا کہتے ہو، یہ تمہیں برباد کر دیں گی اور یہ بت انہیں ہلاک کر دیں گے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو فرمایا کہ محبوبہ ان سے ذرا کہو نا، اگر بت جن کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو کچھ قدرت رکھتے ہوں تو پکارو نا، اور مجھے نقصان پہنچانے میں ان سے مدد لو، اور تم بھی جو مکر و فریب کر سکتے ہو وہ بھی میرے مقابلے میں کرو، اور اس میں دیر نہ کرو. جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں تباہ کرنا ہے، دیر کیوں، جلدی کر دو. دیر کرنے کی حاجت نہیں ہے، اور مجھے تمہارے اور تمہارے معبودوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہے. تم سارے مل جاؤ تو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. وجہ کیا ہے؟ اس آیت میں بتایا گیا کہ میری حفاظت کرنے والا، میرا ولی، میرا مددگار وہ رب کریم ہے جس نے مجھے قرآن کریم جیسی اتنی بڑی دولت دی، اور وہ اپنے نیک بندوں کو دوست رکھتا ہے. یہ بھی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. تو نیکی کا جذبہ بڑھتا ہے نا، اور نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے. اور اے بت پرستو، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کسی کام میں تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے. وہ خود ہل جل نہیں سکتے تو طاقت کیا رکھ سکتے ہیں؟ تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ہل جل نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ کیونکہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اگر تم انہیں اپنے مقاصد کے حصول کی طرف رہنمائی کے لیے بلاؤ گی تو تمہاری بات سن ہی نہیں سکے تھے، کیونکہ کان تو ہیں وہ سنتے نہیں، آنکھیں تو ہیں وہ دیکھتے نہیں. یہاں پہ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ آیت 198 میں بتوں کا جو حال بیان ہوا وہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کا حال ان کے اپوزٹ ہے، برخلاف ہے، اگرچہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. کیونکہ اس طرح مقبولانے بارگاہ الہی سے مدد چاہنا، انہیں وسیلہ بنانا، اس کی طرف سے کسی کی چیز کی عطا وغیرہ کی نسبت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے مظاہر یاد رکھی ہے اور اس کے انوار کی جلوہ گاہیں ہیں، اس کے کمالات کی آئینے اور ظاہری اور باطنی امور میں اس کی بارگاہ میں سفارشی ہیں. بڑا اہم کام ہے اور یہ ہرگز شرک نہیں، یہ عین توحید ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑوں کو شفا دیتے تھے، لیکن بِإِذْنِ اللہ، اس کی اگر یہ لفظ ہٹا دیا نا آپ نے تو پھر بات غلط ہو جائے گی. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ صرف ظاہری نگاہوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اس دور میں ابو لہب، ابو جہل وغیرہ دیکھتے تھے وہ ان کو فائدہ نہیں دیا تھا. اگر وہ نگاہ بصیرت سے دیکھتی تو فائدہ ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ابو جہل کے جو بیٹا تھا حضرت اکرمہ، دیکھو کیسا لکی تھا، باپ کیسا اور بیٹا کیسا. نگاہ بصیرت سے مصطفیٰ کریم کی زیارت کی تو صحابیت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو کر ہمیشہ کے لیے جنت کا حقدار ٹھہرا تھا نا. اور ابو جہل جو روز دیکھتا تھا وہ دیکھتا کسی تھا ظاہری نگاہوں سے، جس کی وجہ سے اسے بدبختی سے نجات نہیں ملی تھی اور جہنم کا ایندھن بن گیا. ایک واقعہ سناتی ہوں، اس سے آپ کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا. ایک مرتبہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ تھے ابو الحسن خرقانی، زیارت کے لیے ان کے لیے گئے تو کچھ دیر ان کے پاس بیٹھے رہے تو عرض کرنے لگے، یا شیخ آپ حضرت ابو یزید بستامی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ؟ حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا وہ ایسے شخص ہیں کہ جس نے ان کی زیارت کی وہ ہدایت پا گیا اور اس سے واضح طور پر سعادت حاصل ہو گئی.
تو حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی یا شیخ یہ کس طرح ہوا کہ ابو جہل نے رسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود اسے تو کوئی سعادت نہیں ملی اور نہ وہ شقاوت اور بدبختی سے خلاصی پا سکا، جان چھڑا سکا بدبختی سے. تو آپ نے بڑا سونا جواب دیا، ابو جہل نے در حقیقت رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں، جس کی وجہ سے وہ بدبختی سے چھٹکارا نہ پا سکا، بلکہ اس نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا. اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو وہ بدبختی سے نکل کر سعادت مندی میں داخل ہو جاتا. اور اس کا مصداق رب کریم کا یہ فرمان ہے وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. تو سر کی آنکھوں سے دیکھنے سے یہ سعادت نہیں ملتی، بلکہ دل کی نگاہوں سے دیکھیں تو یہ سعادت نصیب ہوتی. اس لیے جس نے حضرت ابو یزید رحمت اللہ علیہ کو دل کی نگاہوں سے دیکھا وہ تو سعادت پا گیا. تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک اولیاء ہوتے ہیں نگاہ بصیرت سے دیکھنے سے فائدہ ملتا ہوتا ہے. کیسے فائدہ؟ جیسے حدیث طیبہ ہے کہ جو فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں اس بندے کے آنکھیں، ہاتھ، ایون کے پاؤں ہو جاتا ہوں. اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ انہیں طاقتیں عطا فرماتا ہے، اللہ انہیں عہدے عطا فرماتا ہے. اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت، یعنی اتنی طاقت دیکھیں، وہ اس میں لکھا ہوتا کہ وہ ان کی جو کتاب تھی اس کا کچھ حصہ جانتا تھا، اس کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ ملکہ بلقیس کا تخت اتنے دور سے آنکھ چپکنے کی دیر میں وہ سامنے لے آئے. اور جو پورا قرآن کریم جانتا ہو، فرائض بھی پورا کرتا ہو، اللہ سے بھی ڈرتا ہو، تو کیا اللہ طاقت نہیں دیتا؟ یقیناً دیتا ہے. لیکن اللہ کو چھوڑ کر 2 نمبرے لوگوں کے پیچھے اگر آپ پڑ جاؤ گے تو یہ آپ کی بدنصیبی ہوگی. ہاں، وہ شخص جو واقعی ولی کامل ہو وہ آپ کو کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے سجدے کرو یا غلط کام کرو، نہیں، بلکہ وہ آپ کو اللہ سے جوڑ دے گا. وہ کسے جوڑ دے گا؟ اللہ سے جوڑ دے گا.